بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات کا انتخاب۔ 3 صحابیوں کو تنبیہ۔ غزوہ تبوک میں چند آدمیوں نے شرکت کرنے سے پہلو تن کی تھی۔ زیادہ تر تو ان میں منافق تھے، لیکن 3 نہایت پکے اور مخلص مسلمانوں سے بھی تسائل ہو گیا۔ ایک حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ، دوسرا حضرت مردان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کعب ان 73 بزرگوں میں سے ہے جنہوں نے عقبہ میں بیعت ثانی کی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میری نیت ہرگز جنگ سے گریز کی نہیں تھی۔ میں نے لشکر اسلام کے ساتھ جانے کا پورا اہتمام کر لیا تھا۔ میرے پاس 2 اونٹ کبھی نہیں ہوئے۔ جنگ کے لیے میں نے 2 اونٹ خریدے تھے۔ میں اس زمانے میں خوشحال تھا۔ سامان مہیا کرنا میرے لیے مشکل نہ تھا، لیکن اتفاق کی بات کہ جس دن لشکر اسلام نے کوچ کیا، اسی دن ایک ضروری کام پیش آیا۔ میں نے سوچا کہ لشکر جاتا ہے تو جائے، کل اسے پکڑ لوں گا۔ دوسرا دن بھی لیل میں گزر گیا اور 3 دن میں لشکر کئی کا کئی پہنچ گیا تھا، اور اب میں اسے نہیں پکڑ سکتا تھا۔ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ چاروں طرف نظر ڈالی تو منافق ہی منافق دکھائی دیے۔ مسلمان تھے بھی تو وہ جنہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ضرورت سے یا معذور سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، ورنہ جہاد ہو اور مسلمان گھر بیٹھا رہے۔ کون سا لگا کہ لو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اور منافق ایک سطح پر آ گئے۔ سر چکرانے اور دل ڈوبنے لگا۔ حیران تھا کیا کروں۔ منافقوں نے مشورہ دیا، یوں کہ دنیا اور یوں کہ دنیا، یہ بہانہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بہانہ بازی کی جا سکتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو میں حاضر خدمت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہے؟ پوچھنے اور تبسم کا اندازہ ایسا تھا کہ میں لرز گیا۔ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائلی اور غفلت نے ہم رکابی کی شہادت سے محروم رکھا اور برائی میں مبتلا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا گھر جاؤ اور اللہ کے فیصلے کے منتظر رہو۔ منافقین نے پھر کہا، یہ سچ بولنے کا نتیجہ ہے، ہماری طرح بہانہ بنا دیتے تو عذاب سے بچ جاتے۔ میں نے کہا، دیوانے ہو، معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جھوٹ چھپا نہیں رہ سکتا۔ میں نے معلوم کرایا جو کچھ حکم میرے لیے صادر کیا گیا ہے وہ کسی اور کو بھی دیا گیا ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بھی میری طرح جواب پا چکے ہیں۔ یہ اطمینان بخش بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر خصوصی توجہ نہیں کی تھی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ منافق ہے۔ منافقوں کی گرفت سے کیا حاصل تھا؟ جن کے ساتھ مجھے شامل کیا گیا ہے وہ سچے مسلمان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حکم کے بعد دوسرا حکم نافذ فرمایا کہ مسلمان کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بول چال بند کر دے۔ مروہ اور ہلال بوڑھے تھے، وہ تو گھر میں گھس کر بیٹھ گئے، لیکن میں نے مسجد نبوی آنا جانا نہیں چھوڑا جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں دیکھتا رہتا۔ مسلمان میرے سلام تک کے رویداد نہیں تھے۔ ایک روز میں اپنے چاچا زاد بھائی ابو قتادہ کے باغ میں گیا۔ ابو قتادہ باغ میں مکان تعمیر کر رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا اور منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جانتے ہو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھتا ہوں اور منافق نہیں ہوں، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی۔ جب میں نے ازحد اصرار کیا تو بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقت حال جانتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاوہ بھائی ہونے کے میرے دوست بھی تھے۔ روتا ہوا گھر آ رہا تھا، راستے میں ایک عیسائی ملا۔ اس نے کہا، میں تو تمہیں تلاش کرتا پھرتا ہوں، شرجیل حاکم غسطان کا خط لایا ہوں۔ شرجیل نے لکھا تھا، تمہارا آقا تم سے خفا ہو گیا ہے،
اور سب تم سے عدم تعاون کر رہے ہیں۔ ہمیں تمہاری حقیقت کا علم ہے، تم سے اس قسم کا سلوک زیادتی ہے، تم یہاں آ جاؤ، یہاں تمہارے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا جائے گا۔ ہلال اور مروہ کے پاس بھی یہی حکم گیا۔ ہلال کی بیوی نے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلال ضعیف ہے اور ان کی خدمت کرنے والا سوائے میرے اور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ان کی ضرورت خدمت کر دیا کرو۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی بھی ضروری خدمت انجام دے سکتی ہے، تم بھی اجازت لے لو۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنا کام آپ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ المختصر 50 دن اسی حالت میں بیت گئے۔ ایک شب میں چھت پر لیٹا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گو پر چڑھ کر آواز لگائی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک ہو کہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ مسلمان اعلان سن کر مبارکباد دینے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں سجدہ شکر بجا لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار میں گھیرے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارکباد دی اور فرمایا، آج سے بہتر دن تمہیں اب تک میسر نہیں آیا تھا۔ میں نے عرض کیا، توبہ کی قبولیت کا شکر میں کیوں کر ادا کروں؟ میں سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سارا مال مت دو۔ میں نے عرض کیا، آدھا صحیح؟ فرمایا، یہ بھی زیادہ۔ میں نے عرض کیا، تہائی دے دوں؟ فرمایا، خیر تہائی دے دو، اگرچہ تہائی بھی بہت زیادہ ہے۔